بسم اللہ الحمدللہ، ہم اللہ کی برکتوں اور رہنمائی کے طلبگار ہیں اور اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اہل بیت صحابہ کرام اور ان کے طریقے پر اخلاص اور نیکی کے ساتھ چلنے والوں پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ آج ہم خوارج کے آغاز، ان کے عقائد اور خصوصیات پر بات کریں گے۔ خوارج ایک ایسا گروہ ہے جو اسلامی تاریخ کے ابتدائی دور میں ظاہر ہوا اور ان سے آج بھی کئی سبق حاصل ہوتے ہیں۔ وہ ابتدائی گروہوں میں شامل تھے جو اسلام سے ہٹے۔ ان کی کہانی نہ صرف تاریخ کا حصہ ہے بلکہ انتہا پسند سی اور دین کی غلط تشریح کے حوالے سے ایک سبق ہے۔ خوارج کی جڑیں سمجھنے کے لیے ہم اس واقعے کی طرف رجوع کرتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیت کی زندگی میں پیش آیا۔ ایک شخص جس کا نام زوال خویسرہ تھا اور وہ بنو تمیم کے قبیلے سے تھا، نبی اکرم بھلک صلی اللہ علیہ وسلم جنگی مال لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے۔ زوال خویسرہ نبی اکرم ڈھائی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے گستاخانہ اور غرور بھرے لہجے میں کہا، اے محمد، انصاف سے کام لو۔ یہ ایک سنگین الزام تھا اور نبی ابا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگا کر اس نے آپ کی ایمانت داری اور انصاف پر سوال اٹھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بان نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہو، اگر میں انصاف نہ کروں تو اور کون کرے گا؟ یہ جواب اس کی گستاخی اور غلطی کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس شخص نے اللہ کے نبی کی انصاف پسندی پر شک کیا، جو کہ ایک بہت بڑا اور خطرناک جرم تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنے صحابہ کو ایک گروہ کے بارے میں خبردار کیا جو امت میں ظاہر ہوگا اور اس شخص سے مشابہت رکھے گا۔ آپ نے فرمایا، اس شخص کی نسل یا گروہ سے کچھ لوگ آئیں گے، وہ قرآن کی تلاوت کریں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے شکار سے گزر جاتا ہے۔ وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ اگر میں ان کا زمانہ پاؤں تو انہیں عاد کے لوگوں کی طرح قتل کروں گا۔ یہ پیشن گوئی خوارج کے ظہور کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ خوارج کی اصل انتہا پسندی اور دین کی غلط تشریح میں تھی۔ ان کا باقاعدہ ظہور حضرت علی ابن ابی طالب کے دور خلافت میں ہوا۔ حضرت عثمان ابن عفان کے قتل کے بعد امت میں شدید انتشار اور فتنہ پیدا ہوا۔ حضرت علی نے امت کو مستحکم کرنے اور صورتحال کو قابو میں لانے کی کوشش کی، جبکہ بعض دیگر لوگ جیسے حضرت معاویہ طور پر حضرت عثمان کے قاتلوں سے انتقام لینے پر زور دے رہے تھے۔ اس اختلاف کی وجہ سے جنگ صفین ہوئی۔ جنگ کے دوران خون ریزی روکنے کے لیے ثالثی کی تجویز دی گئی۔ خوارج نے پہلے حضرت علی کا ساتھ دیا مگر بعد میں حضرت علی کے مخالف ہو گئے۔ انہوں نے کہا، فیصلہ صرف اللہ کا حق ہے۔ انہوں نے حضرت علی پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر انسانی فیصلے کو ترجیح دی۔ یہ نعرہ بظاہر تو نیک معلوم ہوتا تھا مگر اس کے پیچھے بغاوت اور انکار حق تھا۔ خوارج کے عقائد میں یہ بات شامل تھی کہ جو شخص بھی کوئی بڑھ گناہ کرے وہ کافر ہے۔ ان کے نزدیک جو ان کی فکر کے مطابق نہ ہو وہ کافر تھا۔ اس انتہا پسندی نے انہیں حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام کی تکفیر تک پہنچا دیا۔ خوارج کی خصوصیات میں یہ بھی شامل تھا کہ وہ اپنے مخالفین پر تشدد کرتے تھے اور انہیں کافر قرار دے کر ان کے خون کو جائز سمجھتے تھے۔ ان کا یہ عمل امت میں تفرقہ اور خون ریزی کا باعث بنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جہنم کے کتے قرار دیا، جس سے ان کی گمراہی اور خطرناک رویے کا اندازہ ہوتا ہے۔ خوارج کا ظاہر پرہیزگار اور عبادت گزار تھا۔ وہ لمبی نمازیں، روزے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی تلاوت ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی قرآن کی سمجھ سطحی اور ناقص تھی۔ خوارج کا رویہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی سخت تھا
انہوں نے حضرت علی، حضرت معاویہ اور دیگر صحابہ کو کافر قرار دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کو سب سے پہلے قبول کیا، اس کے لیے قربانیاں دیں اور سب سے زیادہ دین کی سمجھ رکھتے تھے۔ ان کی تکفیر نے اسلام کی بنیادوں پر حملہ کیا۔ خوارج کی شدت اور سختی ان لوگوں تک بھی محدود نہیں تھی جو ان سے اختلاف کرتے تھے، بلکہ ان کے نزدیک جو بھی گناہ کرتا یا ان کے معیار پر پورا نہ اترتا وہ کافر تھا۔ ان کا یہ سخت رویہ امت میں اختلاف اور خون ریزی کا باعث بنا۔ خوارج کا سامنا حضرت علی سے ہوا۔ حضرت علی نے ان کے ساتھ بات چیت کی کوشش کی اور عبداللہ ابن عباس کو ان کے پاس بھیجا تاکہ ان کی غلط فہمیاں دور کی جا سکیں۔ کچھ خوارج نے توبہ کی مگر زیادہ تر اپنی بغاوت پر قائم رہے۔ ان کا حتمی سامنا جنگ نہروان میں ہوا جہاں حضرت علی نے انہیں شکست دی، مگر ان کا نظریہ ختم نہ ہوا اور بعد میں مختلف ادوار میں مختلف انتہا پسند گروہوں میں ظاہر ہوتا رہا۔ خوارج کی کہانی ہمیں انتہا پسندی کے خطرات سے خبردار کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خبردار کیا اور اصل ہدایت قرآن اور سنہ پر عمل کرنے میں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں انتہا پسندی، گمراہی اور فتنہ سے محفوظ رکھے۔ ہمیں قرآن اور سنہ کے راستے پر خلوص کے ساتھ چلنے کی توفیق دے، آمین۔